صلی اللہ علیہ وسلم ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، میں آپ احباب کے سامنے اس مختصر سے وقت میں عقیدے کی بحث سے تعلق رکھنے والے ایک اہم موضوع پر چند ایک گزارشات کروں گا۔ آج کے اس معاشرے میں ہمارے اندر ایک معقولہ، ایک جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جملہ ہماری اس شریعت اسلامیہ کے موافق ہے یا نہیں؟ تو عزیز طلباء، اس جملے کے اندر دو الفاظ ہیں مین، ایک ہے حاضر اور دوسرا ہے ناظر۔ حاضر کا معنی ہے کہ جو انسان کے پاس موجود ہو، اس کے سامنے ہو، اس کو کہتے ہیں حاضر۔ اور دوسرا جملہ ہے ناظر۔ ناظر کہتے ہیں کہ وہ فرد، وہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ جملہ بولنا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، یہ بول رہا ہوں، تجھ سے یہ عہد کر رہا ہوں، تو یہ جملہ شرعیت اسلامیہ کے موافق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں دیگر مقامات میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں باری تعالیٰ عرش پر مستوی ہوں، اور ہم اپنے لیل و نہار میں دیگر معاملات میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے اس طرح کہہ رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر کا لفظ بولنا یہ عقیدے کی بحث سے ہے، اور یاد رکھنا یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو کفریہ عقیدہ ہے، کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں موجود ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناظر تو ہے، لیکن اللہ یہاں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اور اس طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استویٰ علی العرش، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو عقیدہ ہے حاضر کا، یہ صوفیہ سے چل کر آج کے ہماری امت مسلمہ میں یہ داخل ہو چکا ہے۔ اہل البدع اور دیگر فرق اس عقیدے کے متحمل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر انسان میں موجود ہے۔ اسی عقیدے سے وحدت الوجود کا عقیدہ چل پڑا، پھر وحدت الشہود کا عقیدہ چل پڑا کہ ہر چیز اللہ ہے، انسان بھی اللہ ہے، جن پرند بھی اللہ ہے، جو دنیا کی چیز ہے وہ اللہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی عقیدے سے یہ بات آج چل پڑی ہے۔ تو یہ عقیدہ سراسر غلط ہے۔ ہمیشہ یہ جملہ کبھی نہ اپنی زبان سے نکالا کریں، اگر غلطی سے نکل گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تائب ہو کر اس جملے کو اپنی زبانوں سے خارج کر دیں۔ کیوں؟ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ لیکن یہ اہل البدع عجیب و غریب سوالات اٹھا کر منطقی اور فلسفیانیہ بحث کر کے آج کی مسلم امہ کے ذہن کو منتشر کر رہے ہیں، ان کو خراب کر رہے ہیں۔ سوال کیا اٹھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آ کر آوازہ لگاتے ہیں حل من مستغفر حل من مستشفی حل من مسترزق، کیا کوئی ایسا انسان ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہو، جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہو، جو مجھ سے شفا مانگنے والا ہو، میں اس کو شفا دوں، بخشش دوں، میں اس کو مال و متاع دوں۔ تو اس حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر موجود ہیں، عرش سے اتر کر زمین پر آ گئے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ ہماری جو عقل ہے، عقل یہ ناقص عقل ہے۔
بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل پرکھ سکتی ہے، وہ عقل میں آ جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے پیچھے ہیں، جو ہماری عقل کے اندر نہیں آتی۔ تو یاد رکھنا یہ بھی عقیدہ ایسا ہے جو ہماری عقل میں اترنے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ شریعت کو عقل کی بنیاد پر نہ تسلیم کریں، بلکہ سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے قرآن و حدیث کو مانیں، اور الرحمن علی العرش استویٰ کے عقیدے کو ذہن میں بٹھا کر یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نزول ہمارے نزول کی طرح نہیں ہے۔ یعنی کہ اس طرح سمجھے کہ جس طرح کہ ہم دوسری بلڈنگ سے اتر کر آتے ہیں سیڑھیوں کے ذریعے، تو ہم یہاں موجود ہیں، ہم دوسری بلڈنگ پر نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم ایسی بات نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اترنے کی طرح اترتا ہے، نہیں، کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنا عرش سے اتر کر زمین پر آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اور بھی دیگر سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا عرش چھوٹا ہے یا اللہ بڑا ہے، کیا عرش بڑا ہے یا اللہ چھوٹا ہے۔ یہ سارے سوالات شیطان کی طرف سے ہیں جو انسان کے ذہن میں اترتے ہیں اور انسان کو کفر یا عقیدہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور شیطان تو ویسے بھی انسان کا ازلی دشمن ہے کہ جو ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بنی نوح کو، اس اسلامی شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے والوں کو کفریہ عقائد میں داخل کر کے جہنم کے گھڑے میں داخل کر دوں۔ تو ہمیشہ جب بھی اپنی زبان سے جملہ بولیں سب سے پہلے سوچا کریں، سوچ و وچار کو اپنے اندر سوچ کر یہ جملہ بولا کریں کہ کیا یہ جملہ کہنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اول تو یہ جملہ بالکل ہی غلط ہے۔ ہمیشہ اپنے اندر سلف کے اور منہج کو لے کر شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عرش پر مستوی ہونے کے عقیدے پر حیات اور موت دے، اور اسی ہی عقیدے پر قیامت تک قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔